احسن صاحب یہ بتائیں کہ اعتکاف کے دوران اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کسی کام کی وجہ سے بندہ مسجد کی حدود سے باہر جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہ کیا یہ سچ ہے کہ اعتکاف کے دوران سونا یا آرام کرنا اس کے اجر میں کمی کا باعث بن سکتا ہے؟ اگر تو یہ بہت زیادہ ریئر کیس ہے اور امپورٹنٹ ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا اس حصے کا اس دن کو قضا کر لے اور اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، واپس آ جائے تو وہ نفلی اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے بقیہ کو ادا کر لے اور ایک دن کی قضا بعد میں ادا کر سکتا ہے۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اتنی انتہائی ضرورت پڑ گئی ہے تو اجازت ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر واپس آ سکتا ہے، مگر یہ بہت اضطراری اور ریئر کیس ہوتا ہے، اس میں آ سکتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کے اعتکاف کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کا اعتکاف قائم و دائم ہے۔ اور پھر اعتکاف میں مجبوری کی صورت مثلا بیمار ہو گیا ہے تو بیماری کی کیفیت میں جان بچانا فرض ہے، ایسی پرابلم ہے کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہے یا زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے تو وہ اعتکاف کو قضا کر کے جان بچانا فرض آ جاتا ہے۔ اعتکاف میں یہ سونے کے حوالے سے جو بات ہے تو اعتکاف میں آرام کا ایک سیشن ہونا چاہیے اور آرام سے سونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اعتکاف ہی سونے کے لیے ہو یہ بات غلط ہے، یا کھانے پینے کے لیے ہو، مرغن غذائیں اور اسپیشل قسم کے وہاں پر بوفیز آ رہے ہیں، تو یہ اعتکاف کے مقصود نہیں ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آپ قلیل الطعام تھوڑا کھائیں، قلیل المنام تھوڑا سوئیں، قلیل الکلام تھوڑا بولیں، او کل خیرن او لیصمت، حضور کی حدیث ہے یا تو اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ اس صورتحال میں اپنے آپ کو اپنے مولا سے وابستہ رکھیں، سونے میں حرج نہیں ہے یہ بھی، اور معتکف جب سوتا ہے تو اللہ کریم اس کے سونے پر بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے کیونکہ اس کی نیت اپنے رب کے لیے ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے سانس لینے پر بھی رب اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں ان اجور کو اپنی زندگی میں تبدیلی کے لیے، اپنے مالک کے ساتھ محبت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اور اپنے روح کی پیوریفیکیشن کے لیے اور قبر و حشر کی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے محبت پانے کے لیے اور تاجدار کائنات کی شفاعت کے اصول کے لیے اپنی ان چیزوں کو بالکل پیوریفائی کرتے ہوئے اپنے مولا کے لیے خالص وابستہ ہونا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، خواتین کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ ان کے اعتکاف کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ایک ایسا خوبصورت فطری نظام ہمیں عطا کیا ہے کہ جہاں پر مرد و زن کی ثواب کے حوالے سے کوئی تقسیم نہیں ہے، یعنی جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے گا، عبادت کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، سب کے لیے ایک جیسے عبادت کے مواقع ہیں۔ اور اعتکاف کے معاملے میں بھی یہ معاملہ ہے کہ مرد و زن دونوں جو ہیں، جو اپنے آپ کو دنیا سے منقطع کر کے مخلوق سے اور مخلوق کے معاملات سے، دنیا داری کے تقاضوں سے خود کو جدا کر کے اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اس کے لیے اللہ کے ہاں سے جو ہے وہ قبولیت کی سند ہے۔ حضور نے تو نفلی اعتکاف یعنی مسنون اعتکاف کا تو اجر میں نے پہلے عرض کیا، نفلی اعتکاف کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے اعتکاف کا یہ اجر بتا رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو ایک دن اعتکاف کرتا ہے نا، پروردگار عالم اس شخص اور جہنم کے درمیان 3 خندق جو ہیں ان کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا عظیم الشان عمل ہے۔ جہاں تک خواتین کے ہاں اعتکاف کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر اور مقام جو ہے وہ مسجد کی بجائے گھر ہے، اور وہ اپنے گھر کے اندر کوئی خلوت گاہ قائم کریں، اس کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک مصلی قائم کریں اور وہاں پر اپنی عبادت جو ہے اسے کریں۔ اس دوران اگر کوئی خاتون خانہ اور گھر میں میسر نہیں ہے یا گھر میں کھانا پکانے کا کوئی اور انتظام موجود نہیں ہے تو بہت اساسی اور بنیادی ضرورت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے خاتون جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے لیے خورد و نوش کا بندوبست بھی کر سکتی ہے، ان کے لیے کھانے پینے کی تیاری جو ہے وہ بھی کر سکتی ہے، اور جیسی اس سے پلٹے فوراً پھر دوبارہ رجوع اللہ کرے، اللہ کی بارگاہ کے ساتھ دوبارہ جڑ جائے۔ تو دین رحمت جو ہے وہ بڑے فطری تقاضوں کے ساتھ ہمیں جیسے باقی زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کرتا ہے، اسی طرح عبادات کے ذیل میں بھی بہت آسانیوں کے ساتھ ہمیں اپنے ساتھ جڑنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تو خواتین کے لیے بھی بالکل اتنا ہی اجر ہے، اور ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو کر سکتے ہیں۔ احسن صاحب یہ بتائیں کہ اعتکاف کے دوران غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس حوالے سے کیا احکامات بتائے گئے ہیں؟ اعتکاف کے دوران غسل کرنا اور کپڑے پہننا، دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں پاک ہو کر، منزہ ہو کر، پیوریفائی ہو کر کھڑے ہونا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بات بھی ہے کہ میرے حضور خوبصورتی کے ساتھ زینت اختیار کرتے ہوئے آؤ۔ اس صورت میں کپڑوں کو چینج کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کے کسی کے طرح کی بدبو نہ آئے،
آپ فریگرنس یوز کریں، عطر کا استعمال کر سکتے ہیں، اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اور غسل اگر واجب ہو گیا ہے تو پھر تو لازم ہے، لیکن اگر کا لازم وہ واجب نہیں بھی ہوا، مگر آپ اگر غسل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے باڈی سے کوئی اسمیل آ سکتی ہے، آپ صفائی کا خیال رکھنے کے لیے کرتے ہیں، تو اس کو اجازت دی جاتی ہے مشروع طور پر کہ آپ اس کو کیا جا سکتا ہے۔ پھر اعتکاف کے دوران جب ہم اپنے مالک سے مشغول ہو گئے